اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 87 اور 88 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی الکتاب کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور پھر ہم نے لگاتار ان کے بعد رسول بھیجے، وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ اور ہم نے عطا کی جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کھلی دلیلیں، وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے اس کی مدد کی جبریل امین کے ساتھ، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ کیا پھر جب کبھی بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے گا، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ ایسی چیز لے کر کہ جو تمہارے دل پسند نہیں کریں گے، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقاً کذبتم تو ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وفریقاً تقتلون اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے لگے، وقالوا اور انہوں نے کہا قلوبنا غلف ہمارے دل غلافوں میں ہے، بلکہ لعنہم اللہ بکفرہم اللہ تعالیٰ نے ان پر پھٹکار کر دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلا ما یؤمنون پس بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور الہامی سلسلوں کا الہامی کتابوں کا سلسلہ یہ ذکر کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے دنیاوی عظیم ترین انعاموں میں سے انعام ہے کہ جو ہمیں ہماری آخرت کی جو اصل زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے اس کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ سابقہ آیات میں کچھ کمیاں کوتاہیاں اور جو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کا ذکر ہوا، آگے اب کچھ باتیں تفصیل سے اور مزید اصلاحی اور تربیتی یہ چلتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان آیات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تورات، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے۔ اب یہ اس میں ایک سوال کا جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر قرآن پاک آپ جانتے ہیں ایک سورت ایک آیت جتنی ضرورت ہوتی تھی اللہ اس کے جواب میں ارشاد فرما دیتے تھے۔ اعتراض یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی دم میں کتاب تختیوں کی صورت میں ملی ہے تو قرآن اس طرح کیوں نہیں ہے، ہمیں اس طرح دیا جائے تو ہم اس کو ہاتھ لگائیں چھوئیں دیکھیں تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور تمثیل ذکر کیا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے کتاب دی تھی، وہ کتنی مانی ہے تم نے؟ وہ تو تورات کے داعی تھے نا، عیسائیوں یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ میں تورات تو چلیں آپ کو ہم نے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق مل گئی نا، اس پر کیا ایمان لائے ہو؟ اس کے اوپر کتنا تم نے عمل کیا ہے؟ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، کیوں نہیں ایمان لاتے؟ آخری کتاب آخری امت کی یہ ساری باتیں ہیں، اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی آگے تفصیل سے بھی ذکر کیا کہ اگر ہم یہ دے بھی دیتے نا اپنے ہاتھوں سے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے یہ چھو لیتے تو انہوں نے کیا کہنا تھا کہ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ یہ کوئی کتاب نہیں ہے، یہ جادو کے ذریعے ہماری آنکھوں پہ اس طرح سے یہ منظر ڈال دیا گیا کہ یہ کتاب ہے، حالانکہ ایسی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہی کہنا تھا۔ تو اصل کامیابی کیا ہے اور اصل انسانیت اور ایمان یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے اس کو مانا جائے اور اس کے نبی کی بات کو مانا جائے، چاہے وہ کتاب کی صورت میں ہو اور چاہے وہ جس طرح قرآن پاک نازل ہوا ہے اس صورت میں ہو۔ اور آگے فرمایا وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اس کے بعد ہم نے مسلسل رسول بھیجے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ یہ نشانی دکھا دو، آپ ایسے کر دو، آپ ایسے کر دو تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تمہاری ڈیمانڈ کے مطابق کتاب دی، اس کا تم نے انکار کیا۔ اس کے بعد مسلسل رسول آئے، اس کے ساتھ تم نے کیا کیا؟ بعض رسولوں کی تکذیب کی اندر افراط میں اس حد تک تم بڑھ گئے کہ ان کو شہید تک کر دیا، جس کا ذکر ابھی بھی آگے آ رہا ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ یہ سلسلہ آتینا عیسیٰ ابن مریم، اس کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کے آخری رسول تھے ان کو بھیجا اور ان کو واضح نشانیاں عطا کی، اتنی بڑی واضح نشانیاں
کہ وہ ہاتھ لگاتے تھے، ایک آدمی جو مادرزاد یعنی پیدائشی اندھا ہے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک آدمی برس کا شکار ہے تو اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا. آگے ہم پڑھیں گے آ رہی ہیں باتیں. اور اسی طرح فرمایا سورہ آل عمران میں کہ وہ پرندے کو مٹی سے بناتے اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کے اندر پھونک ڈالتے، پھونک مارتے اور وہ اڑنے لگ جاتا. اب یہ بڑی بڑی ایک نشانیاں ان کو دی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے معجزات ملنے کے باوجود تم نے ان کو بھی نہیں مانا. اور حتیٰ کہ انہوں نے فخریہ طور پہ کہا کہ ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے، اور یہ جو قتل ہم نے کیا نا، ہم نے اس کے بعد توبہ کی، اور یہ جو قتل ہے نا اب ان کا شہید ہو جانا اللہ کے بیٹے کا، وہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے نا معاذ اللہ ان کو، تو یہ ہمارے اب سارے گناہوں کا کفارہ بن گیا. عقل دیکھو کتنی مری ہوئی ہے اور ماری ہوئی ہے ان لوگوں کی کہ ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، اور اس کے بعد یہ عقیدہ دیکھیں کس طرح سے جب بندہ بہکتا ہے نا تو پھر صریحاً جھوٹ بھی ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں. آج بعض لوگ پوچھتے ہیں جی قرآن ہے سب کچھ ہے، اس کے باوجود بھی لوگ بہک سکتے ہیں، یہ عالم بھی ہیں، یہ سارا کچھ ہے، اس کے باوجود بھی غلط مسئلہ بتا سکتے ہیں. تو اس واقعے سے مزید یہ جو مطلب ہے نا وہ صاف ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا، قتل کیا، اور اس کے بعد یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو قتل ہونا ہے نا ہمارے سارے گناہوں کا کیا بن گیا؟ کفارہ بن گیا. اب ایسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ تو پیغمبر کو قتل کرنے کے بارے میں جو کسی پیغمبر کو شہید کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بد نصیب اور آخرت میں سب سے زیادہ سخت سزا اس بندے کو ملے گی جس نے کسی نبی کو شہید کیا. نبی کو ادھر شہید کر رہے ہیں اور اس کے بعد نظریہ ان کو یہ دے دیا گیا کہ اس کے بعد بھی ہمارے جو ہے نا گناہوں کا یہ کفارہ بن گیا. سارے گناہ وہ سلیب پہ چڑھ کے اب سلیب کی اس لیے پوجا کرتے ہیں، اس لیے وہ تخت بنایا ہوتا ہے، اس کو گلے میں بھی لٹکاتے ہیں، اپنے عبادت گاہوں کے اوپر بھی لگاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث یہ جو سلیب ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سلیب پہ چڑھ گئے اور ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ بن گئے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ اتنی واضح ہم نے نشانیاں دی، اور اس کے ساتھ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے وہ اظہار کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے سولی پہ نہیں چڑھایا، ان کے لیے یہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ نے روح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے مدد فرمائی، وہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا کے لے گئے اور وہ آسمانوں پر موجود ہیں، اور قرب قیامت وہ آئیں گے اور پھر اسی نبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے اور پھر اسی شریعت کو نافذ کریں گے اور جہاد جاری رکھیں گے. ہر اس بندے کو کہ جو اس کے خلاف ہو یعنی قرآن و سنت اس کے خلاف ہوگا اس کے خلاف وہ جہاد کریں گے، اور اس طرح جزیہ ٹیکس اور دیگر تفصیلات آپ جانتے ہیں، ان چیزوں کو وہ ختم کر دیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اس کے بعد بھی فرمایا کہ آنے کے بعد جب یہ چیزیں ہیں اس پر بہت سارے لوگ جو ہے نا عیسائی وہ ایمان بھی لے آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے خلاف کھڑے ہو جائیں گے مخالف صفوں میں، پھر ان کا وہی انجام ہوگا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا. تو فرمایا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ. اصل چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش کے مخالف کوئی چیز لے کے آیا نا تو تم نے اس کا انکار کر دیا. اب یہ دیکھیں یہ ایمان نہیں ہوتا. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا کہ بعض چیزوں کو مان لینا بعض چیزوں کو نہ مانا، جو اچھی لگی اس کو مان لیا، جو تھوڑا سا من کے خلاف آ گئی نا اس کو نہ مانا، یہ جو ہے نا یہ ایمان نہیں ہے. اسی طرح یہ ہے کہ یہ تو نفس کی پیروی ہے، نفس نے جس کو اچھا سمجھا، خیال نے جس کو اچھا سمجھا، عقل نے جس کی تائید کر دی اس کو مان لیا. یہ عقل کی پوجا خواہش کی پوجا ہے، اس کو الہ بنانا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کی مثال قرآن پاک میں ایک برے جانور کے ساتھ دی ہے جو اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے، اپنے نفس کی، ٹھیک ہے، کہ جو اس کے دل اس کے دماغ اس کی خواہشات اس کے مطابق آ گئی اس کو مان لیا، جو اس کے مخالف ہے تھوڑی سی اس کو چھوڑ دیا، اس کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ گمراہی کے بہت بڑے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے. صرف ان میں نہیں ہمارے اندر بھی یہ چیزیں کہ ایک چیز ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی، آپ کہیں کہ یہ دین ہی نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، چلو او کام کر کے چلا جائے گا تو میں اس کا وہ اگر گناہ معاف ہو جائے گا تو میرا آیا کیوں نہیں معاف ہونا. تو یہ صریحاً وہ چیز ہے جو خواہش ہے نفس کی پیروی اور اس کی عبادت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک چلے گئے نا تو فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، پھر انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ انبیاء کی ایک جماعت کو شہید تک کر دیا. وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور پھر جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کر رہے یہ کیا کر رہے ہو تم، تو کیا کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں جی. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا تم جتنا مرضی سناؤ ہم ماننے والے نہیں ہیں، ہم ماننے والے نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ شور و غوغا کرو، آگے تفصیل آئے گی اس کی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پڑھے نا تو تم شور و غوغا کرو، اسی طرح تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تاکہ یہ جو آواز ہے نا کسی کے کانوں میں نہ جائے اور وہ اس کو سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لیں. تو جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم ان چیزوں کو حق مانتے تھے، صحیح سمجھتے تھے کہ ہماری جو قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کے اوپر پردے ہیں. او بھائی پردے نہیں ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر پھٹکار کر دی ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہاں بھی آ رہا ہے کہ ان کے کفر
کفر کی وجہ سے دلوں کے اوپر زنگ چڑھتا جاتا ہے، ان کے کان بند ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، بصیرت سے خالی کر دی جاتی ہیں، پھر حق سمجھنے کے باوجود بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اس بات کی علامت ہے، بندہ جان رہا ہے سمجھ رہا ہے۔ اس لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، جان بوجھ کے جس چیز کا علم ہے نا یہ غلط ہے، اس کو چھوڑنے کی جلد از جلد کوشش کریں، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مہر لگائے، تمہیں پتہ ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو مانتا بھی ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کے باوجود اس کے مخالف پڑا ہوا ہے، تو یہ ایک بہت بری علامت ہے اور یہ بہت بری چیز ہے۔ اگر اس پہ خاتمہ ہو گیا نا، اس پہ اس کا اختتام ہو گیا زندگی کا، تو یہ بڑی بد نصیبی اور محرومی والا اس کا اختتام ہوگا اور ان لوگوں کے اندر شامل ہوگا۔ کم از کم وہ چیزیں یہ نہ ہو کہ اس کی دلیل دیا کریں بھی اللہ بڑا معاف کرنے والا، اللہ یہ کرنے والا، اللہ وہ کرنے والا ہے، اور بھائی اللہ نے خوف کیوں دلایا؟ پھر اللہ کا خوف دل میں رکھیں اور کم از کم اس برائی کو برائی جانیں اور اس کی کوشش کریں، جس طرح میں اکثر کہ دعا سے اس کا آغاز کریں کہ اللہ یہ گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، اس کو چھڑانے کی تو توفیق عطا فرما دے۔ یعنی سوچ تو ہونا کہ یہ گناہ ہے، جب سوچ ہی کوئی نہیں اللہ بڑا غفور، او ایڈے گناہ والا بخشا جائے گا تو میں تو اس سے پہلے جنت میں پہنچ جاؤں گا، یہ میرے لیے معاملے صاف کر دیے جائیں گے، اور بھائی اس نے اپنا حساب دینا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس کا باطن کیسا ہو، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو، تمہیں وہ نصیب نہ ہو، اس کی بخشش ہو جائے، تم پھر ادھر کے ادھر چلے جاؤ تو تمہارے ساتھ کیا بنے گا؟ اس لیے ایسی چیزیں ذہن میں نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہی ان چیزوں کا اظہار ہونا چاہیے، بلکہ یہ چیزیں انسان کے دل سے جو گناہ ہے نا اس کی شناعت کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی برائی کو ختم کر دیتی ہیں، انسان گناہوں سے کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے، اس کی نیکی سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال یوں دی ہے، صحیح البخاری میں ہے کہ جب بندہ کو گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، لگتے آپ دیکھیں کسی جگہ پہ آپ نے رنگ پینٹ کرنا ہو تو ایک داغ لگ جائے، دوسرا لگ جائے، تیسرا لگ جائے، چوتھا لگ جائے، آپ ڈینٹر پینٹر والے ان کی دکان پہ جائیں گے نا تو جو رنگ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نیچے انہوں نے کوئی ایسی چیز رکھی ہوتی ہے، کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، کبھی کوئی رنگ، اس کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جو اصل اس کا کلر ہوتا ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کے رنگ برنگے کلر اس کے اوپر چھائے ہوتے ہیں۔ یہی گناہوں کی تمثیل ہے، ایک کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اس کو کوئی نہیں جانا، اس کو کوئی نہیں جانا، اس کو کوئی نہیں جانا، ایک وقت آتا ہے اس کا سارے کا سارا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے بھیڑے کرتوتوں اور عملوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چھا چکا ہے۔ اب جب یہ زنگ چڑھ چکا ہے پھر فرمایا آپ ان کو سنائیں اور آیتیں سنائیں، ان پہ کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم کر دی ہے۔ اب یہ اتنی چیزیں دیکھنے سمجھنے سننے کے باوجود کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں کس وجہ سے ہوئی؟ فقلی، یہ کس وجہ؟ بکفرہم، ان کے ان نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو جب نافرمانی سمجھیں گے، گناہ کو گناہ سمجھیں گے، پھر توبہ کی طرف آئیں گے، استغفار کی طرف آئیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اللہ تو توفیق دے دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، تو دلوں کو بدلنے والا ہے، تو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو گناہ کی شناعت باقی رہے گی اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی چیز ہے کہ انسان کا خاتمہ اسی طرف ہوگا۔ تو جب اس طرف یعنی گناہوں کو پسند کرنا اور گناہ کے حق میں دلیل دینا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، یہ چیز آ جائے گی نا فقلیلا ما یؤمنون، تو اس کے ایمان لانے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کی یہ عادت بن جائے پھر ان کو کوئی اس طرح کی چیز ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ وہ کیا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں نا، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اس پہ تدبر شروع کر دو، اللہ ساری میل اور زنگ اتارنا شروع کر دے، یہ اترنا شروع آہستہ آہستہ، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ایک وقت آئے گا اس کے ساتھ مسلسل جڑے رہیں، اس پہ تدبر کریں، سوچیں، غور و فکر کریں، یہ میں نے سنا، میں نے پڑھا، اس کے اندر کیا ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ماپنے کی کوشش کریں کہ میں کہاں کھڑا ہوا ہوں۔ مسلسل تسلسل کے ساتھ، یہ صیغہ استمرار ہے، ایک ہے ایک دن سنا، دو دن سنا، یہ سنا، وہ سنا، اس کا وہ اثر نہیں ہوا۔ تسلسل تدبر، اس کے اندر استمرار ہے، مضارع، یہ تدبر، مسلسل تدبر کرتے رہتے ہیں، تفکیر کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام، اس کا اختتام اور اس کا آخری پل جو ہوتا ہے نا اللہ اس کو بہتر کر دیتے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ قرآن پاک بہترین چیز ہے اور بہترین نسخہ ہے انسان کے دلوں کی اصلاح کے لیے اور دلوں کے زنگ کو اتارنے کے لیے۔ لہذا اس سے جڑے رہیں، اس پہ تدبر کریں، اس پہ تفکر کریں، اس کو سنیں، اس سے سمجھیں، اس سے پیار کریں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ماپیں، ذرا ترازو کے اندر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بہترین دنیا کی ضمانت کے ساتھ ساتھ بہترین اور تابناک آخرت کی بھی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔